السلام علیکم سر. سر میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، فیصل آباد سے. جی بہن سر نازیہ بات کر رہی ہوں. سر میں خواب میں دیکھتی ہوں. اوکے، یہاں سر میں خواب میں دیکھتی ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ سر نازیہ بات کر رہی ہوں. نازیہ. یہاں بہت سر ایزی میں ہے. خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں چھت سے گر رہی ہوں اور گرتی گرتی نا کلمہ پڑھتی ہوں. جب میں چھت سے گرتی ہوں تو میری ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ بہت مناسب طریقہ ہے کسی سے مخاطب ہونے کا. میں نازیہ بات کر رہی ہوں، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے. ہماری عورتیں بہرحال میں نے اس خواب کی تعبیر کے لیے جو رومانہ نے خواب کی تعبیر بیان کی ہے، سنتے ہیں ان کے خواب کی تعبیر. السلام چھت سے علیکم گری ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت و خوشیوں سے نوازے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سائلہ سمیت ہم تمام مسلمانوں کو مرتے وقت سکون قلب اور صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب فرمائے اور اسے قبول و مقبول کرے. آمین یا رب العالمین. سائلہ نے خواب میں چھت سے گرنے اور گرتے وقت کلمہ پڑھنے کا ذکر کیا. خواب میں انہوں نے انتقال کا بھی تذکرہ کیا ہے. دیکھیں، خواب میں کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھنا ایمان کی مضبوطی، دشمن پر فتح اور امن اور سلامتی کے ساتھ سرخرو ہونے کی خوشخبریاں ہیں انشاءاللہ. سائلہ نے خواب میں خود کو چھت سے گرتے ہوئے دیکھا. غور کریں، چھت زمین کی سطح سے واضح بلندی کو ظاہر کرتی ہے. ممکن ہے خواب میں چھت سے مراد سائلہ کا سمجھداری، اخلاق یا ہنر میں اپنے اطراف کے لوگوں سے بلند، نمایاں اور ممتاز ہونا ہو. لہٰذا ممکن ہے یہ کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں سائلہ کو نظروں سے گرانے یا ان کی خوبیوں کو سپریس کرنے کے لیے کوئی شر والا رجحان رکھتا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خصوصی حفاظت فرمائے اور ان کو سرخرو کرے. آمین یا رب العالمین. سائلہ نے خواب میں چھت سے گرتے وقت کلمہ پڑھا اور پھر انتقال ہونے کے مناظر کا ذکر کیا ہے. دیکھیں، جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا اس کو اپنے کاموں کے حوالے سے بہترین اختتام مل گیا اور وہ امن سلامتی کے ساتھ سرخرو ہو گیا. ممکن ہے خواب کا یہ منظر کسی ایسے معاملے کی طرف اشارہ ہو جس میں سائلہ کے مخالفین ان کی خوبیوں کو خامیوں کی طرح پیش کریں، ان کے ہنر اور صلاحیت کو شدید اگنور کریں یا ان کی سمجھداری اور معاملہ فہمی کو اندیشوں کا رنگ دینے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کو ان کے مقام سے نیچے لایا جا سکے. اگر خواب میں چھت سے گرتے وقت سائلہ کی آواز چیخ کے ساتھ بلند تھی تو یہ اپنے معاملے میں مناسب انداز سے دلائل کے ساتھ وضاحت ضرور دیں. لیکن اگر چھت سے گرتے وقت ان کی چیخ نہیں تھی اور یہ کلمہ پڑھ رہی تھی، ایسی صورت میں سائلہ کو چاہیے خاموشی اور صبر کو اختیار کریں اور خود کو ہر طرح کی کنفرنٹریشن سے دور رکھیں. خواب میں ان کے صبر پر غیب سے خیر اور امن کی خوشخبریاں واضح ہیں. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ حق پر چلنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اور ایمان پر مضبوط استقامت رہنے والے ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں اور امن اور سلامتی پاتے ہیں انشاءاللہ. چونکہ خواب کے مناظر میں سائلہ نے کلمہ گرتے وقت پڑھا ہے اور انتقال کا بھی ذکر کیا ہے، ممکن ہے یہاں اس سے مراد سائلہ کے کاموں میں آسانی کا ہونا اور مسائل معاملات کا اختتام ان کے حق میں عزت و وقار کے ساتھ ہونے کی خوشخبریاں ہوں. یہاں اس سے مراد جگہ کی تبدیلی اور کسی خوشگوار مبارک سفر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. سائلہ کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں. دیکھیں، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل الدعا الحمدللہ ہے. لہٰذا سائلہ زبان اور قلب کو اس ذکر سے معطر اور پر رونق رکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر گزاری کے لیے ہر حال میں الحمدللہ کی لذت کو محسوس کرتی رہیں. خواب اچھا اور مبارک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے نوازے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ سرخرو کرے اور خواب کی خیر و برکت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. واللہ اعلم. بہت شکریہ رومانہ. اللہ تعالیٰ آپ کے موازین حسنات میں اس طرح کے خواب کی تعبیر جو آپ بیان کرتی ہیں انہیں درج فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.